اسرائیل کی جو نقصانات، میں پہلے اس طرف آنا چاہتا ہوں. اسرائیل کے اندر جو نقصانات ہیں جناب محترم، جو آپ سن رہے ہیں CNN سے یا انٹرنیشنل میڈیا سے، وہ حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو وہ خبر دے رہا ہوں تل ابیب کے اندر سے. آپ بھول گئے گیا کہ تل ابیب کے اندر بھی عرب رہتے ہیں. تل ابیب کے اندر بھی، حیفا کے اندر ہے، یافا کے اندر ہے، الجلیل کے اندر ہے، الناصرہ کے اندر ہے، عرب لوگ رہتے ہیں نا سر. تو ہمیں رپورٹ، فرسٹ رپورٹ ہمیں ملتا ہے. اسرائیل کے اندر جو ہلاکتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے. جو کتنی ہلاکتیں ہوں گی کتنی ہلاکتیں ہوں گی؟ سر 100 کے قریب، سر ابھی 100 کے قریب ہے ان کی ہلاکتیں. اس کو ہلاکتیں نہ کہیں آپ، جو جہنم موصل ہوا ہے وہ 100 کے قریب ہے. نمبر 1. نمبر 2، ابھی ملبہ کے نیچے وہ کتنے لوگ ہیں؟ ان کا تعداد ہے نہیں ہے. اچھا، میں دوسری بات پہ آ جاؤں گا. اسرائیل کی جو اندر میڈیا، آپ لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں نا. اصل مسئلہ یہ ہے، ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، ہم تو اپنا سامنے 5-6 اسکرین رکھتے ہیں. اسرائیل کا میڈیا کیا کہتے ہیں؟ ان کے جو وہاں پر تجزیہ نگار، ان کے جو پرانے سیاستدان ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کے ساتھ یہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے. خود اعتراف کرتا ہے نا. آپ کو پتا ہے ہر ملک میں تنقید کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اب وہ ان کا حقائق پر مبنی تنقید ہے، کیونکہ اس وقت تل ابیب کا حال ایسا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے. ابھی کچھ علاقے ایسے ہیں تل ابیب کے اندر ہی جو بالکل غزہ کی طرح، اور ہم جو غزہ کے عوام ہیں، یقین کریں اس کو دیکھ کر جتنا دل کو خوشی ہوئے نا. آپ کی سوچ ہے. میں جو آپ کا سامنے جلال الفرہ، آپ ذرا چیک کر لیں، میری قوم میں، میرے خاندان میں سے 311 لوگ شہید ہوئے. کتنے؟ 311. لیکن یقین کریں میں 3-4 دن سے جو اسرائیل کا حشر دیکھ رہا ہوں، اسی مجھے سکون، اسی مجھے دلی خوشی ہوئی ہے. اچھا جلال صاحب، ایک چیز بتائیں کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ حماس کی قیادت، یہ حزب اللہ کی قیادت، پھر ایران کے اندر جو ابھی جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ان کے آرمی چیف اور ان کو جو نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ بنایا گیا، بڑے آسان ہدف جو بنے ہیں. آپ جو ہے وہ اس خطے سے ہیں، تو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیا موساد جو ہے وہ اندر گھس گئی ہے، اس نے جاسوس وہاں پالے ہوئے ہیں کہ ان کا اتنا انٹیلیجنس جو ہے وہ نیٹ ورک ہے کہ ایران کا یا حماس کی قیادت کا جو انٹیلیجنس تھا وہ فیلئر ہوا اور ان کی قیادت جو ٹارگٹ ہو گئی ہے؟ ثاقب صاحب، آپ نے وہ سوال کیا ہے مجھ سے، اس کا جواب میں دوں گا، لیکن شاید اس جواب کی وجہ سے میری جان بھی چلی جائے گی. اول تو یہ جو بھی اسرائیل کو کامیابیاں ملی ہیں، چاہے وہ اسماعیل ہنیہ صاحب کو شہید کرنے میں، چاہے یحییٰ سنوار کو شہید کرنے میں، حسن نصر اللہ صاحب کو شہید کرنے میں، صالح العروری لبنان کے اندر ان کو شہید کرنے میں، اور ابھی ریسنٹلی جو محمد السنوار صاحب کو شہید کرنے میں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسرائیل کے اپنا موساد کی ایفرٹس ہیں یا ان کی بڑی کامیابی ہے، بالکل غلط ہیں. جناب محترم، میں آج اور آپ کے ناظرین کو ایک بات بتا دوں، اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کے انٹیلیجنس کے ساتھ اور بھی انٹیلیجنسز ہیں. موساد انٹیلیجنس کیا طاقت ہے؟ موساد انٹیلیجنس اور ان کی شباک اپنی قیدیوں کو حماس سے بازیاب نہیں کرا سکے. 20 مہینہ ہو گئے. غزہ 40 کلومیٹر ہے سر. غزہ کوئی بلوچستان جتنا نہیں ہے، غزہ کوئی پنجاب جتنا نہیں ہے، غزہ چھوٹا سا علاقہ ہے، 40 کلومیٹر ہے بھائی. اس میں ان کا موساد ناکام ہوا ہے، تو کیا کامیابی ہوگی ان کی جو ہوگی؟ یہ دیکھیں، اسرائیل اور ان کی انٹیلیجنس ود آؤٹ سپورٹ آف امریکہ کے سپورٹ کے بغیر، اور کچھ مغربی طاقتیں. اچھا جلال صاحب، یہ بتائیے گا، اور آپ اس جنگ کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت کے حالات اور آنے والے 48 گھنٹوں میں؟ آپ اس کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر نتیجہ تو میں یقیناً آپ کو پتا، خطہ کے اندر اس وقت امریکہ کا جو ذاتی مفاد ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. لہٰذا امریکہ تو آپ کو پتا، انہوں نے تو کل ڈونلڈ ٹرمپ اپنا باپ کا ملک سمجھ رہا نا، کہ تہران کے اندر عوام کو تہران کو خالی کرنے کا انہوں نے کہا تھا کہ خالی کر دو. دیکھیے، میرے خیال میں امریکہ صرف ایک ملٹری پریشر ڈالنا چاہتے، کیونکہ ان کا پالیسی یہی ہے. ان کی پالیسی اسرائیل اور یہ امریکہ دونوں جو خبیث ریاستیں نا، یہ پہلے ملٹری پریشر ڈالتے ہیں، پھر اگلا کو مذاکرات کے لیے بلاتے ہیں یا مذاکرات کی میز کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح حماس کے ساتھ ہو رہا. حماس
کو بلیک میل کیا جا رہا، حماس کو، میں حماس کی طرف اس طرح کو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، حماس کو بلیک میل کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنا مطالبات سے دستبردار ہو جائے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ملٹری آپریشن، ملٹری پریشر غزہ کے عوام کے اوپر، نہتے عوام کے اوپر جو ہے وہ بمباری اور قتل عام کر رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے جو پوچھا ہے سوال، دیکھیں ابھی امریکہ میرے خیال میں جہاں تک سمجھتا ہوں ان کا جو مفاد ہے اس خطے کے اندر ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، تو امریکہ تھوڑا سا پریشر ڈال کر، میرے ذاتی خیال میں آئی ڈونٹ نو مے بی آئی رونگ، وہ اب مذاکرات کی باتیں کریں گے، میز پر پہ آنے کی بات کریں گے، یقیناً یہ مزید نہیں چلے گا۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ جو اور بھی یورپ اور رشیا، روس، چائنا، ان کا بھی کیا کردار ہے، وہاں سے کیا ہوتا، اس حساب سے میرے خیال میں یہ قبل از وقت کہنا ہے کہ کیا یہ جنگ مزید طویل ہوگی یا شارٹ ٹائم کے لیے ہوگی، یہ تو امریکہ اور مغرب طاقت تو۔ اچھا جلال صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے گا کہ کیا جو دفاعی نظام ہے اسرائیل کا وہ کہیں نہ کہیں کولیپس کیا ہے؟ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے ہیں۔ دوسرا اسی کے اندر ہی کیا بڑی تعداد میں وہاں سے لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں؟ سر تل ابیب کے اندر تو مقدر مچ گئی ہے، مقدر مچ گئی بولتے ہیں نا لوگ اردو میں، تو یقین کریں میں آپ کو بتا، یہ ان کے جو ایئر ڈیفنس ہے، یہ ایئر ڈیفنس تو وہاں پر فیل ہوا، جو ساختہ جو لوکل دیسی حماس کی جو راکٹس ہے اس کا سامنے ان کا فیل ہے۔ آپ تو ایران کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا ڈیفنس جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ تو ادھر ہی فیل ہوا تھا، کئی بار فیل ہوا، تو ادھر بھی فیل ہے ظاہر ہے۔ لیکن آپ نے جو آخری پوائنٹ آپ نے کہا تھا میرے ذہن سے نکل گیا، کیا کہا تھا؟ لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، وہاں کے نقصان، جی ہاں بالکل، یس ہاں یاد آ گیا، بالکل آپ نے جو بالکل لوگ نکل رہے ہیں، اور باقاعدہ بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں سے بلایا ہے، اور میرے اطلاعات کے مطابق آج تقریباً 2000 لوگ چلے گئے، ٹھیک ہے، اسرائیل سے۔ دیکھیں یہ بزدل عوام ہے، یہ بزدل قوم ہے بھائی، بزدل قوم ہے۔ میں ہر انٹرویو میں کہتا ہوں ہم اس قوم کو آج سے نہیں جانتے، ہم 78 سال سے جانتے ہیں۔ میں جو آپ کا سامنے جو پاؤں میں زخمی ہوں، میری پاؤں میں سن 1989 میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قوم اور یہ فوج کتنا بزدل ہے۔ یقین کریں 1989 میں ہمارے ہاتھ میں، میرے اس ہاتھوں میں، اور میرے ساتھ دوست بھی تھے، بدتر ہوتے تھے، ہم یہودیوں کو بدتر مارتے تھے، ان فوجیوں کو، باخدا وہ ہم سے بھاگ جاتے تھے، حالانکہ ان کا پاس بڑی جدید اختیار ہوتے تھے، طرح طرح کے کلیشنز، طرح طرح کے اختیار ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے بدتروں سے بھاگتے تھے۔ بھائی یہ بزدل ہے، یہ بزدل ہے، یہ بزدل ہے، لیکن ان کو تقویت، میں ہر پروگرام میں یہ جملہ ذکر کرتا ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جلال بھائی آپ یہ جملہ کیوں بار بار ذکر کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل کروں گا۔ آپ آج اسرائیل کو اکیلا چھوڑ دیں اور ایران کو، یہ آپ کو اسرائیل 24 گھنٹے میں نظر نہیں آئے گا، لیکن 24 گھنٹے اسرائیل نظر نہیں آئے گا اگر اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے، اور اس کے مقابلے میں اگر یہ خاموشی جو ہے اس کو اگر چیخ بنا لیا جائے تو اسرائیل کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ خاموشی ہی اس کی سب سے بڑی جیت ثابت ہوتی ہے۔